अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आइए सुनते हैं आज के दौर की हकीकत, आज के दौर की सच्चाई। क्या ही खूब बयान किया है मौलाना शब्बीर कमर बुखारी ने। आज की हकीकत लोगों को बताया है, आज की हकीकत बयान किया है। आइए सुनिए मौलाना शब्बीर कमर बुखारी को। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए सुनते हैं, वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं। 90,000 तनख्वाह लेने वाला अफसर जब 8,000 महीना कमाने वाले किसी मजदूर से रिश्वत मांगता है ना, उस वक्त इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। और जालिम कुछ तो रहम कर लेता उस गरीब की गुर्बत पे। वो गरीब बूढ़ा बाप जो कड़कती धूप में तपती रेत के ऊपर बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा रहा है, 6 बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा है। ओ नादान, ओ जालिम, ऐसे गरीब मजदूर से रिश्वत मांगते हुए तुझे शर्म ना आई? तेरे पांव से जमीन ना हिली? अल्लाह के कहर से ना डरा? अल्लाह के अजाब से ना डरा? मरने के बाद उस रब को क्या मुंह दिखाएगा जिस रब ने तुझे हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था? मरने के बाद काली शक्ल लेके उसके सामने तुझे शर्म नहीं आएगी? जिस रब ने तुझे खूबसूरत शक्ल देकर दुनिया में भेजा, काली शक्ल लेके उस मालिक का सामना करते हुए तुझे शर्म नहीं आएगी? साहिब, नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। नमाज पढ़ने से बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। नमाजी को अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देता है। रोजा रखने की बहुत बड़ी फजीलत है। रोजेदार को अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देता है। जितनी भी इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तहज्जुद, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देता है, बहुत बड़ा मर्तबा देता है। मगर सुनो, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, रोजा उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, हज, ज़कात, तहज्जुद उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती। हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, फरमाया अगर कोई भूखा रोटी चुराए, रोटी चोरी करे, भूखा शख्स जो 3 दिन का भूखा था रोटी चोरी करने पर मजबूर हो गया, अगर वो एक रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काट देने से कहीं ज्यादा बेहतर है वक्त के हुक्मरान के हाथ काटे जाए। ऐसे चोर के हाथ काटने से कहीं ज्यादा बेहतर है वक्त के बादशाह के हाथ काटे जाए। यहाँ पर जो मेरी माएँ बहनें बेटियां मेरी आवाज सुन रही हैं, उनके आगे मैं छोटी सी गुजारिश रखूंगा, गुजारिश करूंगा। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, जब तुम किसी शादी की तकरीब से होकर घर आया करो तो अपने बूढ़े बाप को, मजदूर बाप को, गरीब बाप को ये मत कहा करो कि फलां शख्स ने अपनी बेटी को 10 तोले जेवर दिए, 10 तोले सोना दिया। जब तुम किसी शादी की तकरीब से घर आया करो ना, तो अपने बूढ़े बाप को ये मत कहा करो कि फलां शख्स ने अपनी बेटी को जहेज के लिए 10 तोले जेवर दिए, 2 ट्रक जहेज के दिए, सामान के दिए। तुम्हारे मुंह पर तो बाप कह देता है उसने अच्छा किया, तुम्हारे सामने तो बूढ़ा बाप, मजदूर बाप, गरीब बाप कह देता है उसने अच्छा किया। लेकिन रात को जब सोता है ना, रात का जब दूसरा पहर आता है, जब घर के तमाम लोग सो जाते हैं, उस वक्त उस गरीब बूढ़े बाप की आंखें रो रही होती हैं। बेटी का जुमला बाप को सोने नहीं देता। बेटी की ये ख्वाहिश, काश जिस तरह उस मालदार बाप ने बेटी को 10 तोले जेवर दिए, 2 ट्रक जहेज के दिए, काश कि मेरा बाप भी मुझे 10 तोले जेवर देता, 2 ट्रक जहेज के देता। बेटी की वो ख्वाहिश बाप की नींद हराम कर देती है। बेटी का ये जुमला बाप की नींद हराम कर देता है। सारी रात बाप की रोते हुए गुजरती है, आंखों से नीर बहाते हुए गुजरती है, आंसू बहाते हुए गुजरती है।
بیٹی کی یہ بات سن کر باپ رو رو کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رو کر کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے، مالک بیٹی کو جہیز کے طور پر 10 تولے زیور دینے والے شخص نے کون سا ایسا کمال دکھایا تھا؟ جہیز کے طور پر 2 ٹرک سامان کے دینے والے شخص نے، باپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی، کون سی ایسی خوبی کر دکھائی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا؟ مالک میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے اتنا بھی نہ دیا کہ میں اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پئی تو دے سکوں، رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پئی تو دے سکوں؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں تو غریب ہوں۔ وہ بڑا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے، بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے 1000 روپے شام کو کما کے آتا ہے، بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا بیٹی کو جہیز دے۔ بخار آتا ہے، غریب بڑھا باپ دوائی نہیں لیتا، پیناڈول کی ایک گولی نہیں لیتا، کیا کرے؟ اولاد کو روٹی کھلائے یا دوائی لے، بیٹی کو جہیز دے یا اپنی دوائی لے؟ آئے اس جہیز جیسی لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی والے بیٹی کا جہیز 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، دوسری عورتوں کو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے، جب گاؤں کی کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھایا جاتا ہے، 4 پہیوں پہ بچھا کے دوسری بچیوں کو آواز دی جاتی ہے، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نہ دانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، جو بچیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے، وہ بیٹی کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا اس کے جہیز کا بندوبست کرے۔ خدا را کچھ تو رحم کرو، کریم آقا کی غریب امت کو جینے دو۔ وہ غریب جس کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا ہے۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، جینا محال کر دیا۔ وہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ مالک تیری مخلوق مجھے جینے نہیں دیتی، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو۔ یہاں پر میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک رلا دینے والا فرمان سنانا چاہوں گا، ضروری سمجھوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا او صحابہ کسی غریب انسان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر
اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے، پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے۔ میں نے کہا ہونا دانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔ روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ کسی عورت نے کہا حضرت کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد سنبھال لے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ میں نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا آج سے 6 ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرا شوہر فوت ہو گیا، عزیز و اقارب نے میری کوئی مدد نہ کی، عزیز و اقارب کی ہماری مدد نہ کرنے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بالٹی دی، اس بالٹی کے اندر چنے اور چھولے بنا کر ڈال دی، بیٹا جاؤ فلاں سکول کے سامنے، شہر کے فلاں سکول کے گیٹ کے سامنے چھوٹی سی دکان لگا لو، شام کو جتنا کچھ کمانا اپنی 2 ننھی بہنوں کے لیے اور ماں کے لیے روٹی پانی لے کر آنا، بازار سے ہوٹل سے روٹی خرید کے آنا۔ زندگی کا نظام چل رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ کل کی بات ہے، میرا 8 سالہ سربراہ چنے چھولے بیچنے کے بعد 200-400 روپے جیب میں ڈالے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، ہمارے لیے روٹی خریدنے کے لیے، کھانا لینے کے لیے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں سے موٹر سائیکل پر 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے ننھے سربراہ کو 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے اور 200-400 روپے بھی لے لیے۔ میرے ننھے سربراہ کی کل جمع پونجی لے کر بھاگ گئے۔ اس نے چاہا کہ میں بھیک مانگ کے اپنی 2 بہنوں کے لیے کھانا لے کر گھر جاؤں، لیکن اسے باپ کا سبق یاد آ گیا۔ باپ نے کہا بیٹے ہم سید لوگ ہیں، بھوکے مر جانا لیکن کسی سے صدقہ نہ لینا، بھوکے مر جانا، بھیک مت مانگنا، خیرات مت مانگنا۔ میرا 8 سالہ سربراہ رات کو گھر آیا روتا ہوا، کہنے لگا ماں آج کی رات کل کا دن روزہ رکھ لو، کل شام کو کھانا لے کے آؤں گا۔ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ جب میرے 8 سالہ سربراہ نے کہا نا کہ میرے منہ پر 2-4 تھپڑ لگے ہیں، میں آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگی، کہنے لگی مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مالک جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ٹھاواں، مالک میں تیری رضا پہ راضی۔ رات کا دوسرا پہر آیا، میری ننھی سی بیٹی اٹھ کر رونے لگی بھوک کی وجہ سے، کہنے لگی ماں یہ جو میری چھوٹی بہن ہے یہ کب مرے گی، یہ جو چھوٹی بیمار بہن ہے یہ کب مرے گی؟ میں نے کہا بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بہن کی لمبی عمر کے بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو، صحت یابی کے بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو؟ نہیں اماں، جب ہمارا باپ فوت ہوا تھا تو ہمارے محلے والوں نے ہمارے گھر کھانا پہنچایا تھا، میں تو اس سوچ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں اگر یہ چھوٹی بہن مر جائے، باقی نہیں تو صبح محلہ کھانا دینے کے لیے آئے گا، پورے محلے والے اٹھ پڑیں گے کھانا دینے کے لیے، باقی نہیں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا لیں گے۔ خدا را میرے بھائیوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی مدد کرو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔